پرانے زمانوں کی بات ہے کہ میں اپنے شہر لیا گیا ہوا تھا۔ وہاں سے میں اپنے دوست دلبر خان کے گھر اس کے گاؤں گیا، مگر وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے کراچی جا چکا تھا۔ جب میں گاؤں پہنچا تو اندھیرا چھانے لگا تھا، گھر واپس آنا ناممکن تھا۔ میں رات گزارنے کے لیے گاؤں کی ایک سرائے میں آیا۔ کافی تھک چکا تھا۔ آرام کرنے کی خاطر میں نے سرائے میں رات بسر کرنے کا ارادہ کیا۔ میں دلبر خان کے گاؤں پہلی بار آیا تھا۔ مجھے وہاں کا ماحول بھی عجیب سا لگ رہا تھا۔ سرائے چھوٹی سی تھی، میں گہری نیند سویا ہوا تھا۔ آدھی رات کے وقت میری اچانک آنکھ کھلی تو میں نے اپنے بہت ہی قریب ایک ہیولے کی شکل میں عجیب و غریب آدمی کو دیکھا۔ اس نے سر پر سفید ٹوپی پہن رکھی تھی، جسم پر سفید کرتا اور نیچے دھوتی پہنی ہوئی تھی۔ یہ لباس بہت بوسیدہ صورت میں اس کے جسم پر جھول رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو وہاں گھڑے پڑے ہوئے تھے۔ اپنے سامنے بھوت نما شخص کو دیکھ کر میری تو ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی اچانک ایک لہر سی دوڑ گئی۔ میں نے کسی انجانے خوف کو بھانپتے ہوئے فوراً جیب سے ریوالور نکالا۔ اس سے قبل کہ میں کڑکدار آواز میں اس سے مخاطب ہوتا، وہ فوراً بول اٹھا، گولی نہ چلانا باؤ جی، یہ ضائع ہو جائے گی اور مجھے کچھ بھی نہیں ہونا۔ ویسے بھی تم مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، میں تو تمہیں صرف کچھ بتانا چاہتا ہوں، کیا میری بات کو غور سے سنو گے؟ میں نے اسے سر تا پا دیکھا۔ وہ کافی عمر کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ میرے کمرے میں لالٹین جل رہی تھی اور اس کی لو بھی تھر تھرا رہی تھی، جیسے وہ بھی اس بھوت نما شخص سے خوف زدہ ہو۔ سردی کا موسم تھا، لیکن میں خوف کی وجہ سے اس عمر رسیدہ آدمی کے سامنے پسینے میں شرابور تھا، اور پھر ایک دل دہلا دینے والے منظر نے مجھے اچانک مزید خوف زدہ کر دیا۔ لالٹین کی روشنی کے باوجود اس بھوت نما شخص کے جسم کا سایہ تک زمین پر موجود نہیں تھا، وہ صرف ایک ہیولا ہی تھا۔ بات اس کی صحیح تھی، میں اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ میں نے جی کڑا کر کے ریوالور اپنی جیب میں رکھا اور دل میں ایک طرح کا خوف محسوس کرتے ہوئے سوچا کہ اس کی کہانی سن ہی لینی چاہیے۔ میں نے اس سے کہا کہ بتاؤ، تم مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ باؤ جی، میں تمہاری دنیا میں اب نہیں رہتا۔ میرا مسکن شہر خاموشہ ہے۔ میں مردہ انسان ہوں، یعنی ایک روح۔ میرا جسم تمہارے پلنگ کے نیچے زمین میں دبا ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے تو جسم کے سارے بال کھڑے ہو گئے، خوف سرایت کر گیا۔ میں جھٹکے سے پلنگ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ خوف کے مارے میری اپنی روح پرواز کر جائے گی۔ میں سکتے کے عالم میں تھا اور اس کی خوفناک کہانی اپنے کانوں سے سن کر کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتا تھا۔ تم کون ہو آخر؟ باؤ جی، میں اس گاؤں کا ایک معمار ہوں، کافی عرصے سے یہاں رہ رہا تھا۔ میرے بوسیدہ جسم پر چیتھڑوں کی شکل میں جو لباس تم دیکھ رہے ہو وہ کئی سال پرانا تھا۔ میری بیوی ہاجرہ مجھے مروانا چاہتی تھی۔ میرا نام سجاول ہے۔ وہ اس سرائے کے مالک کرمداد سے شادی کی خواہش مند تھی۔ اس کی بڑی وجہ میری غریبی اور کرمداد کی امیری تھی۔ وہ اس گاؤں میں سب سے امیر زمیندار ہے۔ یہ سرائے اس کی اپنی ہے۔ ان دونوں کی میرے بارے میں نیت خراب ہو گئی اور مجھے مار ڈالنے کی گھناؤنی سازش کی۔ ایک رات میری بیوی ہاجرہ مجھے دھوکے سے سرائے میں لے آئی۔ کرمداد ہٹا کٹا تگڑا نوجوان تھا اور میں غریب، ناتواں، کمزور، محنت مزدوری کرنے والا ایک معمار دہاڑی دار۔ کرمداد نے میری گردن پر اپنے ہاتھ مضبوط کر لیے اور کمبخت لالچی بیوی ہاجرہ نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا تاکہ میں کوئی بھی مزاحمت نہ کر سکوں۔ آخر ان دونوں نے مل کر مجھ ناتواں انسان کو گردن دبا کر مار ڈالا اور اس جگہ پر دفن کر دیا جہاں اب تمہارا پلنگ موجود ہے۔ جب میں مرا تو میرے لبوں پر بدلہ لینے کے الفاظ تھے۔ مجھے اس وقت تک چین نہیں ملے گا جب تک میں اپنی بیوی ہاجرہ اور صفاق ظالم زمیندار سے بدلہ نہ لے لوں۔ اسی لیے میری روح بے سکون ہے اور بھٹک رہی ہے۔ میں جانتا ہوں تم اپنے دوست دلبر خان سے ملنے کے لیے گاؤں آئے تھے، مگر اسے نہ پا کر سرائے میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔
میری بیوی حاجرہ نے گاؤں میں میرے مرنے کے بعد یہ بات مشہور کر دی کہ مجھے ٹی بی تھی، جس کی وجہ سے میرا بروقت علاج نہ ہو سکا اور میں مر گیا۔ میں چاہتا ہوں تم صبح جا کر چند سپاہیوں اور تھانے دار کو لے کر اپنے ہمراہ یہاں سرائے میں لے آؤ۔ تھانے دار کو بتاؤ کہ تم نے یہاں کیا دیکھا اور کیا سنا۔ وہ یہاں تمہارے پلنگ کے نیچے زمین کھود کر میرا جسم تلاش کریں۔ جب وہ اسے پا لیں گے تو میری بیوی حاجرہ اور ظالم زمیندار کرمداد کو ضرور سزا دیں گے۔ اس کے بعد میری بے چین روح کو قیامت تک سکون پہنچے گا۔ انسانیت کے ناطے تمہیں یہ کام کرنا ہوگا۔ میرے دماغ میں اس کی غمناک پراسرار کہانی سن کر بہت دکھ ہوا۔ وہ مرنے کے بعد بھی میرے سامنے موجود تھا، اپنی دکھ بھری گھریلو داستان مجھے سنا رہا تھا اور انصاف کا طلبگار تھا۔ میں واقعی جاگ رہا تھا، کوئی خواب نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے سجاول کی روح سے پکا وعدہ کر لیا کہ جو کچھ تم نے مجھ سے بیان کیا ہے اس پر جلد عمل درآمد ہوگا۔ یہ سن کر وہ تھوڑا سا مسکرایا۔ اس کے مسکرانے میں بھی خوف کا عنصر تھا۔ بھوت نما شخص سجاول مجھ سے ایک بار پھر مخاطب ہوا۔ یہی الفاظ جو تم نے کہے ہیں نا باؤ جی، یہاں رات بسر کرنے والے بہت سے مسافروں نے میری خوفناک اور پراسرار کہانی سن کر کہے تھے، مگر جیسے ہی صبح ہوتی وہ اٹھتے، ان کا خیال ہوتا کہ بھوت کا وجود تو دنیا میں ہے ہی نہیں، اس لیے وہ اسے اپنا خواب تصور کرتے اور یہاں سے چلے جاتے۔ مگر یہ خواب نہیں، حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو تم ابھی جان چکے ہو۔ میں تمہیں اس کا ثبوت بھی دیتا ہوں۔ اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ، گھبراؤ نہیں۔ میں اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھانے میں ہچکچاہٹ محسوس کرنے لگا، مگر کچھ دیر کے بعد میں نے ہمت سے کام لے کر اپنا کپکپاتا ہوا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ مجھے اچانک ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرا ہاتھ اس کے سرد ہاتھ سے لگا ہو، حالانکہ مجھے اس کا ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ برف کی طرح یخ ٹھنڈک میرے ہاتھ میں اترتی چلی گئی۔ میں نے تھر تھر کانپتے ہوئے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف کھینچ لیا۔ دوسرے لمحے میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اب سجاول کی روح کا ہیولا وہاں موجود نہیں تھا۔ اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائی مگر بے سود، وہ غائب ہو چکا تھا۔ میرے تو 14 تبک روشن ہو گئے کہ میرے ساتھ اس کا سرد ہاتھ ٹکرانے سے یکدم ہوا کیا۔ میں نے سرائے کے کمرے میں سامنے کی کھڑکی بند دیکھی۔ وہ اس وقت سے بند تھی جب میں کمرے میں داخل ہوا تھا۔ رات چاندنی تھی، کمرے کے اندر ایک میلا سا شیشہ دیوار میں نصب تھا۔ کمرے کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے دیواروں پر تصویریں آویزاں تھیں۔ فرنیچر بہت پرانا اور بوسیدہ تھا۔ زمیندار کرمداد نے سرائے کو خوب سجا رکھا تھا۔ میں نے کھڑکی کھول کر باہر کی طرف دیکھا، لیکن دور دور تک کسی بھی انسان یا بھوت کا نام و نشان تک نہ تھا۔ کمرے کا دروازہ بھی بدستور بند تھا۔ ابھی رات کافی تھی، آسمان پر ستارے ٹمٹما رہے تھے اور ہر طرف ہو کا عالم طاری تھا، جیسے باہر تو کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر سرائے کے کمرے کے اندر میرے ساتھ انجانے میں بہت کچھ ہو چکا تھا، جس کا مجھے احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے سونے کی بہت کوشش کی مگر نیند ہی نہ آئی۔ آنکھوں میں ایسے ہی رات بیت گئی۔ نیند نہ آنے کی وجہ سے میری آنکھیں سرخ اور بھوچل ہو رہی تھیں۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میں نے ایک مرے ہوئے انسان کے بھوت سے گفتگو کی تھی، لیکن یقین اس لیے بھی کرنا پڑا کہ اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے ایک ثبوت دے گا، اور پھر اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے ٹھنڈک کا احساس میری روح کی گہرائیوں تک اتر گیا تھا۔ وہ بھوت نما انسان مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پھر مجھے رات نیند نہ آئی۔ صبح اٹھ کر میں نے خود کو تھکا ہوا محسوس کیا۔ میں بستر سے نکلا اور منہ ہاتھ دھونے کے لیے بالٹی میں ہاتھ ڈالنے لگا۔ اپنے ہاتھ کی ایک انگلی میں انگوٹھی دیکھ کر میں اچانک حیران اور پریشان ہو گیا۔ میں نے اس انگوٹھی کو نہ پہلے کبھی پہنا تھا اور نہ ہی دیکھا تھا۔ میں اسے پہلی بار اپنی انگلی میں دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت پرانی اور لوہے کی زنگ سے آلود انگوٹھی تھی، جو ظاہر ہے اس بھوت سے ہاتھ ملانے کے دوران اس کے ہاتھ سے میری انگلی میں آ گئی، یا اس نے خود ثبوت کے طور پر مجھے وہ انگوٹھی پہنا دی اور مجھے علم تک نہ ہو سکا۔
मैंने मुंह हाथ धोने के बाद एक रात का किराया सराय के मालिक यानी गांव के जमींदार करमदाद को अदा किया और नाश्ता किए बगैर बाहर निकला और घोड़े पर सवार होकर शहर की तरफ रवाना हो गया। सराय का मालिक करमदाद दरवाजे में खड़ा मुझे देखता रहा। वो हैरान था कि मैंने नाश्ता क्यों नहीं किया, क्योंकि नाश्ते के पैसे किराए में शामिल थे। जमींदार करमदाद ने अपने शाने उचकाए और अंदर आकर अपनी बीवी को बताया कि शहर का बाऊजी नाश्ता किए बगैर बड़ी तेज़ी से शहर की तरफ रवाना हो गया है। पता नहीं आखिर रात को उसके साथ क्या वाक़या पेश आया। वो कुछ परेशान भी लग रहा था, जिसकी वजह से मुझे कुछ तशवीश लाहक हुई है। ये सुनकर हाजरा भी सोच में पड़ गई कि आखिर असल माजरा हुआ क्या। मैं दोपहर के वक्त थाने पहुंचा और थानेदार को एक राइटर और सहाफ़ी की हैसियत से सारी कहानी सुनाई। वो बड़े गौर से मेरी पुरअसरार और खौफनाक कहानी सुनता रहा और कनखियों से मेरी तरफ देखता भी रहा। मैं उसका मतलब समझ रहा था, इसलिए फ़ौरन उससे मुखातिब होकर कहने लगा, मैं जानता हूँ आप मेरी कहानी पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन थानेदार साहब, इस पुरअसरार और गमनाक कहानी का ठोस सबूत मेरे पास ये मौजूद है। ये लोहे की अंगूठी जो उसने मुझे रात के अंधेरे में मेरी उंगली में पहनाई थी। थानेदार ने अंगूठी हाथ में लेकर उसे हैरानी से देखा, फिर उसे मेरी नाकाबिले यकीन दहशतनाक कहानी पर यकीन करना ही पड़ा। वो 3 सिपाहियों को साथ लेकर घोड़ों पर सवार मेरे हमरा गांव रवाना हुआ। ये दूसरा दिन था। सराय के मालिक करमदाद और उसकी बीवी ने एक थानेदार और 3 सिपाहियों को गांव की तरफ आते देखा तो करमदाद के तो पसीने छूट गए। वो घबरा कर बीवी से बोला, इस गांव में तो आज तक पुलिस कभी नहीं आई। वो बाऊजी भी पुलिस के हमरा है जिसने यहाँ सराय में रात बसर की थी। मुझे तो अभी से अपनी जान के लाले पड़ गए हैं। हम सराय के करीब पहुंचकर घोड़ों से उतरे। थानेदार साहब जमींदार करमदाद के पास आकर कहने लगा, हमें आला अफसर की तरफ से सराय की तलाशी लेने का हुक्म सादिर हुआ है, अब तुम सामने से हट जाओ। ये सुनकर करमदाद घबरा गया, लेकिन जमींदार के अकड़पन ने उसके हौसले को तकवीत बख्शी। लेकिन उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि बाजी उसके खिलाफ अचानक पलट सकती है, क्योंकि जब किसी ने जुल्म की इंतहा करती हो तो फिर अल्लाह तबारक ताला की बेआवाज़ लाठी अपना किरदार अदा करती है। थानेदार साहब, आप सराय की तलाशी ले सकते हैं, आपको यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा। थानेदार की बात का जवाब करमदाद की बीवी हाजरा ने दिया था, मगर वो गलती पर थी। औरत की अक्ल गिट्टों में होती है, दिमाग में नहीं। उसके सामने वो खौफनाक, दहशतनाक और पुरअसरार वाक़या वकू पजीर होने वाला था जो उसके और करमदाद के वहमो गुमान में भी नहीं था। मैं थानेदार को लेकर उस कमरे में आया जहाँ मैंने रात बसर की थी। होश उड़ा देने वाले वो नाजुक लम्हात करीब आ रहे थे जिन्होंने करमदाद और उसकी बीवी हाजरा को इबरतनाक अंजाम से दो चार करना था। पलंग उसी जगह पर पड़ा था। मैंने सिपाहियों को इशारा किया कि वो पलंग को उठाकर दूर रख दें। दूसरे लम्हे सिपाही कुदालों से ज़मीन खोद रहे थे जो वो अपने साथ लेकर आए थे। कुदालों पर जमींदार करमदाद और उसकी बीवी की निगाह कमरे में आकर पड़ी थी। ये सूरत हाल देखकर उनके हाथों के तो तोते उड़ गए, काटो तो बदन में लहू नहीं। उनकी आंखों में खौफ के साए लहराने लगे। थोड़ी देर की खुदाई के बाद मैंने एक आदमी का ढांचा गड्ढे के अंदर देखा, जिसके ऊपर सफ़ेद कुर्ता और धोती पड़ी थी। कपड़ों की हालत निहायत बोसीदा थी। ढांचे पर चीथड़े से लटक रहे थे। सफ़ेद टोपी कब्र के अंदर एक तरफ पड़ी थी। माहौल इतना डरावना और खौफनाक था कि सबके औसान खता हो गए, सबकी ज़ुबानें बंद हो गईं। लेकिन मैंने बोलना शुरू किया। यही है मज़दूर, पेशा और गरीब मेमार सजावल का ढांचा जो रात के वक्त मेरे पास आया था। यही लिबास चीथड़ों की शक्ल में उसके बदन पर लटक रहा था। मैंने थानेदार को कुछ लम्हात के बाद मुखातिब होकर कहा। उसी वक्त एक दिलखराश चीख सुनाई दी। जमींदार करमदाद की बीवी हाजरा ये होलनाक मंजर देखकर ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई। हमने उसे फ़ौरन घोड़े पर डाला। थानेदार ने जमींदार करमदाद से कहा, अब तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि सारी बात सच सच बता दो। जी हजूर, मैं अभी सारी बात बताता हूँ। मैंने ही हाजरा के खाविंद को हलाक किया था। मैं इकरार करता हूँ जनाब, मगर मैंने उसे जानबूझकर हलाक नहीं किया था। उसकी बीवी ने मुझे खुद उस खौफनाक फेल पर उकसाया था।
اس میں میرا قصور نہیں، مجرم سجاول کی اپنی بیوی ہے جو سجاول کو مار کے مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ ہم ان دونوں کو تھانے میں لے آئے۔ زمیندار کرمداد کو عمر قید کی سزا ہوئی اور وہ جیل میں ہی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا۔ اس کی بیوی ہاجرہ جو بے ہوش ہوئی تھی، اس کے بعد وہ پھر کبھی ہوش میں نہ آ سکی۔ اس کی بھی روح اسی وقت پرواز کر گئی تھی۔ ہم نے تھانے جانے سے قبل گڑھے کو پھر سے برابر کر دیا تھا اور سجاول کے ڈھانچے کی قبرستان میں تدفین کر دی گئی۔ اس رات میں اپنے گھر میں سویا تو صبح تازہ دم ہو کر اٹھا۔ میرے ہاتھ پر اچانک میری نگاہ گئی تو میری انگلی سے اب سجاول کے بھوت کی انگوٹھی غائب ہو چکی تھی، جیسے میں نے اسے کبھی پہنا ہی نہ ہو۔